बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और पिछली नशिस्त में हमने दहशतगर्दी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ की पढ़ाई की थी। आज इसके मश्क के सवालात देख लेते हैं। मश्क में सबसे पहला सवाल है कि सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 है कि दहशतगर्दी की तारीफ़ बयान करें। के जवाब हम जहाँ से देंगे कि इसका जवाब है कि दहशतगर्दी एक ऐसा अमल है जिससे पुरअमन माशरे में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा होता है। आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि किसी भी माशरे, मुल्क, शहर, गांव, कस्बा, गली, मोहल्ला, ख़ानदान के अफराद या किसी फ़र्द में खौफ व हरास और दहशत फैलाने का अमल दहशतगर्दी कहलाता है। यानी हम अगर कोई भी ऐसा वाक़या लेंगे कि जिससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो, उसको सुनकर खौफ या हरासा हों या उनमें बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हो जाएं तो उसको फिर हम दहशतगर्दी फैलाना कहलाएगा वो। जैसे कोई भी वाक़या ऐसा हो जाए कि जो रूनमा हुआ हो, किसी भी इलाके या गली मोहल्ले में या शहर में या गांव में पेश आया हो और उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार हो जाएं तो उसको हम दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लाएंगे। सवाल है कि दहशतगर्दी की कोई 2 अक़साम के नाम लिखें। समाजी माहिरीन ने दहशतगर्दी की दर्ज झैल अक़साम बयान की हैं। इनमें से 2 झैल में हैं: इनफरादी दहशतगर्दी और इज्तमाई दहशतगर्दी। इनफरादी दहशतगर्दी में क्या आता है कि एक तन्हा बंदा होता है कि जो कि तमाम लोगों को हरासा कर देता है। हरासा होने में कामयाब हो जाए तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा। और इज्तमाई दहशतगर्दी में ये होगा कि इसमें हॉस्पिटल, मसाजिद और स्कूल्स और इस तरह की पब्लिक प्लेसेस को टारगेट बनाया जाता है और फिर और फिर लोगों को खौफ व हरास उसमें खौफ व हरास लोगों के दरमियान पैदा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इज्तमाई दहशतगर्दी का नाम देंगे। नंबर 3 है कि सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला कौन करता है? जवाब है कि सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला पाक फ़ौज करती है। और सवाल नंबर 4 है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हमें क्या सबक देते हैं? दहशतगर्दी के वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दें। फिर जो हंगामी सूरत हाल पर काबू पा सकें और इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहम पहुंचा सकें। यानी रज़ाकारों की ऐसी टीमें तश्कील दें, रज़ाकारों की सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दें और फिर रज़ाकारों की ऐसी टीमें तश्कील दें। रज़ाकार किसको कहते हैं? लोगों की मदद करने वाले रज़ाकार यानी खुदा अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जो लोगों की खिदमत, लोगों की मदद करते हैं, उनको हम रज़ाकार बोलते हैं। और रज़ाकार ये ऐसे लोगों की हमें टीमें बनानी चाहिए जो हंगामी सूरत हाल पर काबू पा सकें और इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहाँ पहुँचा सकें। और फिर आगे है कि बेजा खौफ से बचने के लिए अफवाहों और मुसद्दिका इत्तलाआत और गैर मुसद्दिका इत्तलाआत पर कान न धरें। और जो खौफ व हरास पैदा करने वाले लोग हैं उनसे बचें, उनकी अफवाहों से बचें। और जो अफवाहें फैलाते हैं कि फ़लाँ खौफ व हरास पैदा करने की अफवाहें फैलाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ, उधर बहुत खौफनाक हादसा पेश आया है और गैर मुसद्दिका इत्तलाआत पर कान न धरें। और जो ऐसी इत्तलाआत जो कि मुसद्दिका ना हो, कि जिनकी तस्दीक ना की गई हो, उन पर बिल्कुल कान ना धरें, उन पर गौर ना करें और बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर दें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने किस चीज़ का पैगाम दिया है?
جواب ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گردی کے مکروہ عمل کو کسی مذہب کی تائید حاصل نہیں. علماء اکرام نے ہمیشہ دہشت گردانہ فعل کی شدید مذمت کی ہے، یعنی اس کو بہت غلط قرار دیا ہے. تمام مذاہب کی بنیاد محبت، پیار اور انسانیت پر رکھی گئی ہے. یعنی تمام مذاہب جو ہیں کہ وہ محبت، پیار، ان میں کیا ہے؟ محبت، پیار، ان کی جو ان میں ایک خاصیت ان میں ان دونوں تمام مذاہب کو ملاتی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت، پیار اور انسانیت. سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں. الف ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں. اس کا جواب بچوں یہاں سے کہ دہشت گردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے. یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہب، مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے. اور دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے. ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. برے جو کام ہیں ان میں کامیاب ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے وہ اسی ملک کے ناسمجھ لوگوں کو وسائل فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. خودکش دھماکہ کرنے والا اسے اچھا فعل سمجھ کر ادا کرتا ہے. اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنے ملک، قوم اور معصوم شہریوں کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گردی کے مکروہ عمل کو کسی مذہب کی تائید حاصل نہیں. علماء اکرام نے ہمیشہ دہشت گردانہ فعل کی شدید لفظوں میں مذمت کی ہے. تمام مذاہب کی بنیاد محبت، پیار اور انسانیت پر رکھی گئی ہے. دہشت گردی کے پس پردہ عوامل کا جائزہ لیں تو دہشت گردی کی کئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سماجی ماہرین نے دہشت گردی کی درج ذیل 5 اقسام بتائی ہیں: انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی اور نظریاتی دہشت گردی. انفرادی دہشت گردی بعض اوقات سنگین نوعیت اختیار کر لیتی ہے. دہشت گردی کے واقعے میں ملوث شخص اپنے خطرناک عزائم میں اگر کامیاب ہو جائے تو وہ پورے علاقے میں دہشت اور خوف پیدا کر دیتا ہے. اجتماعی سطح پر دہشت گردی کا نشانہ بالعموم عام بے گناہ شہری بنتے ہیں. عبادت گاہوں، پرہجوم بازار، پارک، اسکول، ہسپتال اور اس طرح کے ریاستی تنصیبات، ادارے دہشت گردوں کا بڑا ہدف بنتے ہیں. کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے رونما ہونے کے بعد عوام خوف اور صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں. پشاور میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول APS کا واقعہ اگرچہ 2014 میں پیش آیا، جس میں معصوم طالب علموں، اساتذہ اور دوسرے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں، لیکن اس واقعے کی بازگشت اب بھی ہر درد مند کو رلا دیتی ہے. عام تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کہ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے عوام پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جواب یہاں سے ہے کہ بچوں دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی ذمہ داری محض ریاستی اداروں اور جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دیں. عوام الناس کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں. نمبر 2، کہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں. اور ہر پرہجوم مقامات یعنی جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں، مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریز کریں، جانے سے بچیں.
اگر جاننا ضروری ہو تو ہوشیار رہیں اور رضاکاروں کی ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو ہنگامی صورتحال پر قابو پا سکیں اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچا سکیں۔ پھر لاسٹ ہے کہ بیجا خوف سے بچنے کے لیے افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں، یعنی اڑتی خبروں کو اور جھوٹی موٹی خبروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر درست ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ اچھا، الف ہے کہ یہ دنیا بھری پڑی ہے اچھے لوگوں سے، اچھے برے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، برے لوگوں سے، کتنے اچھے برے لوگوں سے۔ اور آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا 2014 میں، 2013 میں، 2012 میں، 2011 میں، 2014 میں ہوا تھا بچوں۔ اچھا، دہشت گردی کا عموماً نشانہ بنتے ہیں عبادت گاہیں، بے گناہ شہری، پارک، اسکول وغیرہ، کاروباری حضرات بے گناہ شہری بنتے ہیں۔ اور فوج ہمارا دفاع کرتی ہے شہروں میں، دیہاتوں میں، سرحدوں پر، گلیوں پر، سرحدوں پر۔ دہشت گردی ایک عمل ہے بہادرانہ، بزدلانہ، عامیانہ اور آمرانہ بزدلانہ۔ مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں رینجرز کو، فوج کو، پولیس کو اور کونسلر کو۔ پولیس کو دینی چاہیے ہمیں۔ اچھا بچوں، یہاں تک ہمارے آج کے لیسن کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔